أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد محمد وآل محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہے؟ جی حضرت علی عباس علی عباس افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ صاحب سمرین فاطمہ محدثہ فاطمہ جی آغا الحمد برناس فاطمہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو بحث سادہ میں بہت ہی سادہ سی چل رہی تھی۔ کون سی سادہ سی بات تھی؟ بہت ہی سادہ سی بات جی، اور وہ کس بارے میں چل رہی تھی؟ وہ تھی ناز فاطمہ ادغام کے بارے میں۔ جی سادہ سی کی بات یا نہیں؟ سر پہ سادہ کی بہت سادہ سی بات تھی، وہ تھی ادغام کے بارے میں۔ ادغام کے بارے میں آج بحث چل رہی تھی ہماری کس کے بارے میں؟ پہلے مضاعف، پہلے مضاعف بتایا تھا۔ مضاعف کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف ایک جگہ ہوں، ایک جیسے ایک جگہ ہوں، دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں۔ بتایا تھا کہ جب کلمہ مضاعف ہوتا ہے تو وہاں ادغام کی کیفیت آتی ہے، ادغام ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں۔ کا ادغام کی صورتیں تین ہیں۔ پہلی بات تو ہوتا مقام کتنے ہیں ادغام کے؟ دو مقام ہیں۔ ادغام کے کتنے مقام ہیں؟ بتائیے کون کون سے؟ دو متماثل حروف میں اور دو متقارب حروف میں، دو متماثل حروف میں، دو سیم حروف میں اور دو متقارب یعنی جو مخرج میں یا کسی صفت میں سیم ہے۔ جی جی کہا کہ تین صورتیں ہیں ادغام کی، یا تو ادغام واجب ہوتا ہے یا ممکن واجب۔ فعل میں اگر دیکھیں تو ادغام کی کیا کیفیت ہے؟ فعل بتایا گا تین ہوتے ہیں نا، ماضی مضارع اور فعل ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، باقی میں منع ہے۔ فعل مضارع میں چھٹے اور 12ویں میں منع ہے، باقی میں واجب ہے، باقی میں امر میں تین صورتیں ہیں ادغام کی۔ ادغام کی تین صورتیں ہیں، فعل امر میں تینوں پائی جاتی ہیں، فعل امر میں اور مضارع مجزوم میں۔ مضارع سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی کیونکہ فعل امر میں بھی آخر سے 5 صیغوں سے ضمہ ہٹایا جاتا ہے، ساکن بچتا ہے، اور جب مضارع مجزوم ہو تب بھی جہاں جہاں ضمہ تھا وہ ضمہ ہٹ جاتا ہے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے فعل اگر مضاعف ہے تو ان 5 صیغوں میں ادغام اگر کرنا ہے تو دوسرے حرف ساکن ہے نا، تو حرکت دینی پڑے گی نہیں؟ حرکت کی اسے 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے، 2 میں منع ہے، وہی مضارع میں جو تھے چھٹے اور 12ویں میں، امر میں بھی چھٹے اور 12ویں میں منع ہے، باقی میں واجب ہے۔ ان 7 صیغوں کو چھوڑ کے باقی میں 7 صیغوں میں واجب ہے۔ 7 میں 7 کون سے چھوڑ کے؟ 5 تو وہ جن میں جائز ہے اور 2 وہ جن میں منع ہے، ان کو چھوڑ کر باقی میں بتائیے ادغام واجب۔ پھر یہ بتایا کہ ادغام دو متماثل حروف میں کب؟ وہی لکھ رہے تھے نا، کب واجب۔ پہلے تو ہم واجب کے موارد پڑھے تھے ہم نے، پھر جائز کے، پھر منع کے پڑھ رہے تھے۔ واجب یا تو دو متماثل حروف میں ہوگا یا دو متقارب۔ متماثل حروف میں ادغام کب واجب ہے؟ جب دو متماثل حروف میں پہلا ساکن ہو دوسرے پہ حرکت ہو، پہلا ساکن ہو دوسرے پہ مثال کے طور پر کیا لکھا ہے؟ تو دیکھیے دو متماثل حروف ہیں، لام اور لام دونوں متماثل ہیں، تو دو متماثل حروف میں پہلا کب ادغام واجب ہے؟ جب پہلا ساکن ہو دوسرا پہ حرکت ہو۔
دیکھیے پہلا لام ساکن ہے، دوسرے پہ حرکت ہے، تو ادغام واجب ہے، ادغام ہو جائے گا پہلے یہ دو لام دو مرتبہ میں ادا کیے جا رہے تھے، المعلم، ٹھیک ہے، معلم، لیکن اب ایک ہی بار میں ادا ہو جائے المعلم۔ ادغام کا طریقہ تو بتایا تھا کیا ہے؟ ادغام کا طریقہ یہ ہے، ادغام یعنی داخل کرنا، ادغام یعنی خط میں مانا ہے داخل کرنا، اور اصطلاح میں کیا مانا ہے اس کے ادغام کے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ کس طریقے سے داخل کرتے ہیں کہ پہلے والے کو ہٹا کے دوسرے والے پہ ترتیب دے دیتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ تو تھا دو متماثل حروف میں ادغام کی پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا بتائی تھی ادغام کی؟ دو متماثل جب یا تو دونوں متحرک ہوں، پہلا دونوں متحرک یا تو پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو دو متماثل حروف میں، یا دونوں متحرک ہو لیکن پہلے کو ساکن کرنا جائز ہو، پہلے کو ساکن کرنا جائز ہو۔ مثلا میں دو دال تو ہیں، مرارا میں، مدادا میں، ٹھیک ہے نا، فرارا میں، متحرک تو ہے دونوں متماثل حرف لیکن پہلے کو ساکن کرنا جائز ہے، تو آپ ساکن کیجئے، ساکن کیجئے اور پھر ادغام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ دو یا تو دونوں متحرک ہو لیکن پہلا جائز تسکین ہو، یعنی اسے ساکن کرنا جائز ہو۔ کب ساکن کرنا جائز ہوتا ہے؟ جب پہلا والا یا تو کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، پہلا حرف نہ ہو، مثال کے طور پر ممید، ٹھیک ہے، ممیدون، ممیدون، ممیدون۔ اب ممیدون میں دو دال میں تھی تو ان میں تو ادغام ہو گیا تھا، لیکن دو میم دو ایک جیسے حرف نہیں ہیں جی، پہلا متحرک دونوں متحرک بھی ہیں لیکن پہلا والا جائز تسکین نہیں ہے، اسے ساکن کرنا جائز نہیں، لہذا ادغام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ دو متحرک میں پہلا جائز تسکین جب ہوگا جب پہلا والا یا تو ہر کلمے کا پہلا حرف نہ ہو یا خود مدغم فی نہ ہو، یعنی اس میں پہلے سے ہی ادغام ہوا نہ ہو، جیسے مدہ۔ اب اس مددہ میں یہ والا دال اور یہ والا دال میں دونوں متحرک ہیں لیکن یہ والا دال جائز تسکین نہیں ہے، ساکن کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آلریڈی اس میں ایک اور داخل ہوا ہے، ایک اور دال پہلے سے مدغم بھی ہے، لہذا یہاں پہ اسے ساکن کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ان دو مقام کو چھوڑا، یعنی انہوں نے کہا جب دو حرف ایک جیسے متماثل ایک جگہ ہوں اور دونوں متحرک اور پہلا جائز تسکین ہو تو ساکن کر کے پھر ادغام دے دیں گے، نہیں تو اگر جائز تسکین نہیں ہے تو پھر ادغام منع ہے۔ اور جائز تسکین کب نہیں ہوتا دو متماثل میں سے پہلا والا؟ جب یا تو وہ پہلا حرف ہو کلمے کا، دیکھیے پہلے نمبر پہ، یا وہ خود مدغم کی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ دونوں متحرک ہیں پہلا جائز تسکین ہو تو ساکن کر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جب اسے ساکن کرتے وقت اس کی حرکت اس کے ماقابل کو دے دی جاتی ہے، دو صورتیں ایسی ہیں جب اسے ساکن کرنا ہو تو اس کی حرکت اس سے ماقابل کو دے دیتے ہیں۔ پہلی اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو، حرف صحیح اور ساکن ہو۔ پہلے مضارع مددہ کا کیا آتا ہے؟ یمدودو، دو دال ہیں متماثل ہیں دونوں متحرک ہیں، پہلا جائز تسکین بھی ہے تو ساکن کریں گے لیکن اس کی حرکت اس کے ماقابل کو دے دیں گے جی، ضائع نہیں ہونے دیں گے جی۔ کب؟ جب اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو۔ یم دو میں میم ساکن تھا، یم دو میں میم ساکن تھا یا نہیں؟ دال کے پہلے تو ان کا حرف صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو، واو والی قیام سے نہ ہو اور وہ ساکن بھی ہو، تو ایسی صورت میں پہلے متحرک حرف دو متماثل حرف میں سے پہلے والے کی حرکت ماقابل کو دے دی جائے گی۔ دوسری صورت کیا بتائی تھی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر دونوں متحرک میں سے پہلے والے کی حرکت اس کے ماقابل کو کب دیں گے؟ جب اس سے پہلے فاؤل فعل اور ساکن ہو، فاؤل فعل ہو اور سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں؟ مثال کے طور پر ہاں ادھر دیکھیے، یاؤ دا یاؤ دا دو یفعلو کے ادھر میں پہلے مضارع ہے ودا سے، ودا سے، ودا یودو، ود اسی سے آتا ہے، ود یعنی ودا یودو، ودا یودو، ودا اس نے محبت کی،
بدھ کے معنی محبت کی مودت ہاں بہتر ٹھیک ہے. جی یاؤ کا تو دیکھیے دو دال دو متماثل حرف ہیں دونوں متحرک ہے پہلا جائز تسکین بھی ہے کیوں کیونکہ نہ تو وہ مدغم فی ہے نہ ہی وہ کلمے کا پہلا حرف ہے یعنی ساکن کرنا جائز ہے لیکن اس سے پہلے فاؤل فعل ہے واو وعدہ تھا نا یہ فاؤل فعل ہے وہ ساکن ہے لہذا اس کی حد تک ماقبل کو دے دیے جب اس کا زبر اسے دے دیا اب یہ ساکن بچا کیا بچا اب پڑھنا اسے یاواد دو یاواد دو ابھی دو جگہ سے دال پڑھ رہے تھے دو دال الگ الگ اب ایک ساتھ پڑھ دیتے یاواد دو ٹھیک ہے نہیں سائے میں بدو سمریف فاطمے ناس فاطمے بدھر اور جی تحسین جی پتہ آیا پچھلے 8-10 دن سے جو پڑھا رہا ہوں وہی دوہرا رہا ہوں بار بار وہی موبائل سے سبھی ہو رہا ہے وہی دوہراتا ہوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا اب ہم نے واجب پڑھ لیا اپنی متماثل میں انہوں نے کہا کہ پہلی صورت سے جب پہلا ساکن دونوں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو اب چاہے وہ ایک کلمے میں ہو چاہے دو کلموں میں ہو ادغام واجب ہے لیکن اگر پہلا حرف مدی ہے تو پھر ادغام اور اس کے ادغام کی صورت میں پہلا والا حرف مدی ہے اور ادغام کی صورت میں کسی اور کلمے سے اشتباہ ہونے کا خوف ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا منع ہے پھر ادغام منع ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اویلا ہے اویلا کے وزن پہ اویلا دیکھیے دو حرف متماثل ایک جگہ ہے نہیں واو دونوں واو ہی ہے پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے تو ادغام واجب ہونا چاہیے لیکن اس میں نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ماں قبل حرف مدی ہے دیکھیے حرف مدی کسے کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن ہو تو اس سے پہلے زیر ہو الف ساکن ہو تو اس سے پہلے زبر تو واو ساکن سے پہلے ضمہ حرف مدی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسے ادغام کریں تو کیا بنے گا جی یہ بنے گا نا ویلا کا وزن کیا ہے فعل يفعل تفعیل فعل ماضی ہے باب تفعیل کا مجهول کیا بنے گا ماضی کا تو یہ باب تفعیل کا ماضی مجهول ہو جائے گا جو کہ دوسرا ایک باب ہے سمجھ میں آیا لہذا یہاں ادغام منع ہے لیکن اگر دو متماثل حرف ہوں پہلا ساکن دوسرا متحرک اور پہلا حرف مد ہی کیوں نہ ہو اگر ادغام کرنے کی صورت میں اشتباہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ادغام کریں گے پھر ادغام کریں گے سمجھ میں آ رہا ہے مثال کے طور پر محذوفون کیا ہے بھلے ہی دو واو سیم ایک جگہ ہے پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے پہلا حرف مد بھی ہے لیکن تب بھی ادغام اس میں واجب ہے کیوں کیونکہ اگر ہم ادغام کریں گے تو بولیے کسی اور کلمے سے اشتباہ ہونے کا خوف نہیں ہے لیکن اس میں نہیں کریں گے کیونکہ اگر ادغام کریں گے تو دوسرے باب سے اشتباہ ہونے کا خوف سمجھ پایا کہ نہیں جی آگے یہاں تو آپشن دیا تھا کہ اگر ایسا ہو حرف مد ہو سے پہلے ادغام کی صورت میں کسی اور کلمے سے اشتباہ اور تو منع ہے لیکن دو اگر ایک کلمے میں تھا یہ اور اگر دو کلمے میں ہو تو اور پہلا والا حرف مد ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا صحیح ہے نہیں یہ تو تھا دو متماثل حروف میں ادغام پھر اس کے بعد بتا ہے دو متقارب حروف میں ادغام کب واجب ہوتا ہے پہلا الف لام کے لام کو حروف شمسی میں ادغام دوسرا نون ساکنہ کا ادغام یرملون میں یہ رے لام میم ٹھیک ہے میم لام واو نون اب دیکھیں نون ساکنہ یرملون میں نونی تو ملتا جلتے ہیں باقی تو الگ ہے نا متقارب ہے متماثل تھوڑا ہی ہے بھائی یہ نون اور یا متماثل ہے یا متقارب ہے بھائی نون ساکنہ کے بعد یرملون آ جائے مثلا نون ساکنہ کے بعد مثلا یا آ جائے مثال کے طور پر یا نون ساکنہ کے بعد رے آ جائے مثلا
بولیے، یا نون ساکنہ کے بعد میم آ جائے تو یہ دو متقارب حروف ہیں کیا؟ جی متقارب میں متماثل تو نہیں ہے نا، لہذا تو نون ساکنہ کا ادغام یا قانون میں واجب ہے. اور یہ کون سا ادغام ہے؟ یہ دو متقارب حروف کے اندر ادغام، یہ تو تھا واجب. جائز کہاں ہے؟ پہلے امر کے پاس، پہلے امر اور مضارع مجزوم کے 5 صیغوں میں ادغام جائز ہے. اور جی نہیں تو ٹھیک ہے، پہلا مدغم فی. اور کہاں جائز تھا؟ جی دو متقارب حروف کا ادغام جب اس صورت میں ادغام کرے کسی اور کلمے سے اشتباہ نہ ہو. صحیح ہے نہیں؟ یہ تو تھا جائز والے. امتناع منع کے ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ ممتنع ادغام کے موارد. وہ تھی ہیڈنگ پہلے کیا بنائی تھی؟ یہی ہے جناب، ادغام کے ممتنع. ادغام کے ممتنع موارد ایسے لکھ لیجئے، ممتنع ادغام کے موارد، منع ادغام کے موارد. کون کون سے پڑھ لیے تھے ہم نے؟ پہلا جی بولیے، پہلا حرف متحرک ہو اور اس کی حرکت لازم، یعنی اس کی حرکت لازم ہو، یعنی جائز التسکین نہ ہو. دوسرا حرف ساکن ہو، ساکن ہو اور اس پر ضمیر مستقل ہو. تیسرا اسم ہو، اسم میں نہیں ہوگا جبکہ وہ ثلاثی مجرد ہو. عین فعل پہ حرکت ہو، عین فعل پہ حرکت ہو. مثال کے طور پر قلل اسم ثلاثی ہے، تین حرفی ہے اور مجرد بھی ہے. جی قلل صحیح ہے نا، قللن. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے قللن میں دو، ٹھیک ہے، اس میں ثلاثی مجرد ہے، عین فعل پہ حرکت ہے، لہذا یہاں ادغام بنا ہے. 3 صورتیں ہو گئیں. چوتھی فعل تعجب، افعل تعجب. جی افعل عزیز، عزیز فعل تعجب پتہ ہے، فعل تعجب کے 2 صیغے آتے ہیں. جی ما افعل کے وزن پہ اور ایک افعل بہی کے وزن پہ. دیکھیے اب آپ دیکھیے دونوں افعال ہی ہیں، اس کی جیسے ما احسنا زید یا افعل بزید. اب اگر فعل مضاعف ہے، اگر فعل مضاعف ہے بابے تو مثلا فعل تعجب اس کا لائیں تو وہاں ادغام نہیں ہوگا. عزیز بزید، ٹھیک ہے نہیں، عزیز بزید. لیکن 2 زا ہے نہیں، 2 زا ہے یا نہیں؟ جی 2 زا ہے. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن بولیے اس کے بعد بھی ادغام نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے. کیوں؟ ممتنع ہے، کیونکہ یہ افباب ہوا ہے، یہ افعال تعجب. افعال 3 مقام، 4 مقام ہو گئے، 5واں یہ جو میں نے آپ کو کل اشارہ 5واں مقام کیا تھا؟ ما قبل پہلے والے یا پہلے والے کے جائز اور واجب، واجب اور جائز، واجب اور جائز کے ادغام کے موارد میں جن کو جدا کیا گیا، جدا کیا گیا ہے. ادغام ٹھیک ہے، صحیح ہے نہیں؟ جی واجب میں ایک تو کہاں پہ منع کیا گیا تھا بتائیے، کہاں منع تھا؟ بولیے. جب دونوں متحرک ہوں اور پہلا جائز التسکین نہ ہو تو ادغام منع ہے. یا اس سے پہلے 2 متماثل حرف ایک ہی کلمے میں ہوں، چاہے 2 کلمے میں ہوں، ایک ہی کلمے میں ہو لیکن پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہو، لیکن پہلا والا حرف مد ہو اور ادغام کی صورت میں کسی اور باب سے اشتباہ کا خوف ہو رہا ہو. صحیح ہے؟
समझ में आ रहा है? या दो मुतकारिब हुरूफ में इदगाम जहां जायज था, वाजिब था, दो मुतकारिब हुरूफ में इदगाम जहां जायज, दो मुतकारिब हुरूफ में जहां इदगाम जायज था, कहा था उन्होंने जायज है कब? जब इदगाम की सूरत में किसी और कलमे से इश्तिबा ना हो रहा हो, और अगर किसी और से इश्तिबा हो रहा हो तो फिर इदगाम मना है, फिर इदगाम मना है। जैसे मिसाल दी थी, तीनों की मिसाल दे दूं समझ जाना। कालू, ये कौन सी वाली थी? वमा। कालू वमा। जब दो मुतमासिल हर्फ दो कलमों में हो, पहला हर्फ मद हो, पहला हर्फ मद हो तो इदगाम मना है जी। और अगर ठीक है, या एक कलमे में हो, या दो मुतमासिल हर्फ एक कलमे में हो, एक कलमे में हो, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक भी हो, लेकिन वो पहला वाला हर्फ मद हो और इदगाम की सूरत में किसी और कलमे से इश्तिबा का खौफ हो तो मना है। या दो मुतमासिल हुरूफ में इन्होंने कहा इदगाम जायज है, क्या है? जायज है, लेकिन अगर इदगाम की सूरत में किसी और कलमे से इश्तिबा हो तो फिर मना है। अब वजवा को जीम को बे में इदगाम करेंगे तो वब्बा बन जाएगा, जो कि एक और अलग कलमा है, सही है नहीं? तो यहाँ इदगाम मना है, मना है। छठा मोरिद एक और है, वो समाई है। छठा मोरिद एक और है, वो क्या है? समाई मवारिद। समाई यानी बस सुना हुआ है, अरब वालों ने बस किया है, वहां इदगाम नहीं किया है, वहां इदगाम नहीं किया है, वहां इदगाम, सही है नहीं जी? मिसाल के तौर पर कतता शाअरुहु, कतता शाअरुहु। अब आप देखिए कतता में दो मुतमासिल हर्फ हैं या नहीं है? दो तो हैं, दोनों मुतारिक है, पहला जायज तस्कीन है या नहीं? बिल्कुल है, ना तो मुदगम की है ना ही कलमे का, बोलिए पहला हर्फ तो वाजिब होना चाहिए था नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, समाई है नहीं किया। कतता शाअरुहु यानी उसके बाल उलझ गए, जिसे कहते हैं ना चिपचिपे होके उलझ जाते हैं, फिर कंघा करने में भी फंसता है, बाल टूटते हैं। या ज़बबर रजुलु, ज़बबर ज़बबर रजुलु क्या मतलब हुआ? ज़बबा उस मर्द की पेशानी पर बाल उग गए जी, उस मर्द की पेशानी पर। हेलो, अब आप देखिए दो मुतहर्रिक हर्फ हैं, दो मुतमासिल हर्फ, दो मुतमासिल हर्फ में दो बा हैं, दोनों मुतहर्रिक है, पहला जायज़ तस्कीन है या नहीं? बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ना तो वो मुदगम किया ना ही कलमे का पहला हर्फ है, लेकिन फिर भी इदगाम वाजिब होने के बजाय मना है। क्यों मना है? निशात फातिमा, समरीन फातिमा, कहाँ चल गए सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। इदगाम फिर भी मना है, क्यों? अरब वाले कहेंगे हमारी मर्जी, हमारी जबान है, हमारी मर्जी जी, तो समाई है, सुने हुए हैं, मना, ठीक है नहीं? सात हुआ, सात को एक मौलिक आगा छठा पॉइंट दोबारा से बता दें, नेट चला गया था। छठे पॉइंट में कह रहे हैं, छठे पॉइंट मना इदगाम कहाँ है? समाई मवारिद में, जहां जहां सुना गया है, उन्होंने तो शराइत होने के बाद भी उन्होंने इदगाम अरब वालों ने नहीं किया है, कभी नहीं किया है, लिहाजा वहां आप भी नहीं कर सकते। कतता में दो तारिक जगह है, दो मुतमासिल हैं, दोनों मुतहर्रिक भी हैं, लेकिन पहला जायज़ तस्कीन है या नहीं? ना तो ये मुदगम की है और ना ही कलमे का पहला हर्फ है, तो इदगाम वाजिब होना चाहिए था नहीं, लेकिन नहीं किया उन्होंने। हमारी मर्जी, हमारी जबान है, वो कह देंगे उठा के। सेम बात यहाँ भी है, नहीं किया इदगाम शराइत पूरे होने के बाद, और शराइत भी जायज वाले के नहीं थे, वाजिब वाले शराइत थे, शर्तें पूरी थी,
لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے. جن کلمات میں انہوں نے نہیں کیا ہے شرائط ہونے کے باوجود بھی آپ بھی نہیں کر سکتے. ہے ملحق جو بعد میں آئے گی. ملحق کہتے کسے ہیں؟ کسی ایک کلمے کو کسی اور کلمے سے جیسا بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں. یہ بعد میں آئے گا آخر میں. جیسے قرددن، قرددن دیکھیے آپ قرددن میں دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو، دو دال ایک جگہ ہیں جی آ گا. متحرک کا پہلا جائز التسکین بھی ہے کیونکہ مدغم فی بھی نہیں ہے اور کلمے کا پہلا حرف بھی نہیں ہے. لیکن اس میں کیونکہ قرددن کسی اور کلمے سے ملحق کیا گیا ہے لہذا اس میں ادغام منع ہے. صحیح ہے؟ منع ہے. صحیح. جی آگا. بالآخر اتنے دن میں یہ بات ہماری تمام. صحیح ہے نہیں؟ جی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ویسا ہی لکھا ہوگا جیسے میں نے کل لکھوایا تھا. کیسے پرسوں؟ جی جناب. ایک جگہ جو لکھنے کا طریقہ امید ہے کہ لکھ لیا ہوگا سب نے. رئیس کہاں تھی آپ رئیسہ خانوم؟ جی نیٹ ورک خراب تھا. چلیے اب ہماری بات انشاءاللہ کل پوری کریں گے. ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم مباحثہ کیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا. یہ خالی صرف میں کام آنے والی چیز نہیں ہے، تجوید کی چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا اچھے سے یاد کیجیے گا، سمجھیے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو مباحثہ مطالعہ کیجیے گا. خدا